السلام علیکم، میرا نام سکندر علی ہے، میں آپ سے کراچی سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کو ایک اہم ایشو پہ لے آیا ہوں جو کہ کراچی میں اس وقت ٹارگیٹ کلنگ اور اس کے علاوہ جو موبائل سنیچنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس بارے میں ایک ہمارا صحافی دوست کچھ دن پہلے اسی معاملے میں شہید ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کراچی یونین آف جرنلسٹ، کراچی پریس کلب اور جو بھی تنظیمیں ہیں صحافتی، وہ ساری اکٹھے ہو کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے دفتر کے باہر جو ہیں اس وقت احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں نہ کہ صحافی بلکہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئی ہیں، جس میں جو ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، ان کے رہنما بھی اس وقت موجود ہیں اور وہ یکجہتی کر رہے ہیں صحافیوں کے ساتھ، اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں امن جو ہے وہ بحال کیا جائے، کیونکہ کراچی میں بدامنی زیادہ ہو گئی ہے، کوئی بھی شہری محفوظ نہیں رہا، روڈ پہ گلیوں پہ آ رہے ہیں اور ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیسے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں اگر کوئی مذمت کرتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑی واردات 2 دن پہلے جو کہ کورنگی میں ہوئی، کورنگی کا جو نالہ ہے وہاں پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ گاڑیوں کو روک کے وہاں پہ جو ہے ڈکیتی کی گئی اور کافی لوگوں کو وہاں پہ لوٹا گیا۔ پولیس جو تھی وہاں سے غائب تھی، انتظامیہ نے صرف ایس ایچ او کو وہاں سے ہٹایا ہے، نہ کہ وہاں کا ایس ایس پی ہٹا ہے، نہ کہ ان کو معطل کیا گیا ہے، نہ کہ ڈی ایس پی کو معطل کیا گیا ہے، نہ کہ ان کے خلاف کیس داخل کیا گیا ہے۔ اس وقت جو یہ صحافی حضرات احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ متین جو ہمارے ایک صحافی تھے اور ان کو قتل کیا گیا تھا، تو ان کے جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو پائے تکمیل پر پہنچایا جائے۔ فنکشنل لیگ کے جو اپنا سندھ کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں سردار رحیم صاحب، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس وقت اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اور کوئی جنبش نہیں ہے ان کی کاموں پہ، کوئی نہیں ہے، ان کو صرف نوٹس دیتے ہیں، زبانی جماعت ہوتا ہے اور کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں نوابشاہ میں 6 لاشیں گرائی گئیں، اس میں ایک انسپیکٹر پولیس بھی تھا، لیکن پولیس مجبور تھی کہ ان کی ایف آئی آر تک بھی کاٹ رہی تھی، اور جب وہ 5 لاشیں سڑکوں پر رکھی گئیں اور دھرنا ہوا اور پریشر رہا، پھر جا کے انہوں نے ایف آئی آر کاٹی، لیکن وہ ایف آئی آر پہ عمل درآمد کتنا ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس تمام جو شاستانہ ہے، اس کے جو ذمہ دار ہیں، جب تک ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ایسے اقدامات لیں کہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں، اور اگر ہوں گے تو پھر جمہوریت ہے، جمہوریت میں جب لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں وہ قابو نہیں پا سکتے تو پھر وہ استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جمہوری بات ہوگی کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اگر متین کے قاتلوں کو اگر کچھ دنوں میں یہ گرفتار نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نہیں، اگر کافی برادری یہ مہم نہیں چلائیں گی تو سیاسی پارٹیاں یہ مہم ضرور چلائیں گی کہ پھر ان لوگوں کے گربانوں تک پہنچے اور ان کو مجبور کریں کہ وہ اپنی جو کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، اطہر متین کے قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، اطہر تیرے جانثار بے شمار، بے شمار، اطہر تیرے جانثار بے شمار، بے شمار، کراچی کو امن دو، کراچی کو امن دو، کراچی کو امن دو، کراچی کو امن دو، کراچی کو امن دو۔ میں آپ کی بات کو مسلسل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ کو یقین دہانی کراتا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشن آپ کے ساتھ ہم قدم ہے، اور جو بھی آپ احتجاج میں کال دیں گے ہم شامل ہو گئے۔ اطہر متین کی فیملی، خاص طور سے ان کی جو معصوم بچیوں کے ساتھ
ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اظہار یکجہتی کریں گے اور ہمدردی کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اطہر مسیح کی قربانی سے اس شہر میں امن پیدا ہو، امن ہو، اور ہم سب کو اس شہر میں شہریوں کی حیثیت سے آرام سے رہنے کی جو ہے سہولت ہو، اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کفیل کردار تک پہنچائیں گے۔